حافظ صاحب کیونکہ ہم ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے لیے ہمارے پاس جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، کوشش کر کے ہم پازیٹیو چیزیں ڈھونڈ نکالتے ہیں، مگر آج فائنلی وی ہیو سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ اگر ہم رضوان کی بات کرتے ہیں، وکٹ کیپنگ میں دیکھیں یا ہم بیٹنگ میں دیکھیں، انہوں نے سب سے زیادہ سکور بنایا. لیکن ایک سوال میرے دل میں آ رہا ہے جو کہ باسط علی صاحب نے بھی اس کو ریز کیا ہے کویسچن کو، کہ کیوں 200 بنانے دیتے ہیں؟ مطلب دیکھیں ایک اگر کھیل رہا ہے اور اچھا کھیل رہا ہے ایک شخص تو اس کو وہ جا سکتا تھا وہاں تک، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جانے دیتے؟ دیکھیں 171 پر وہ ناٹ آؤٹ گئے ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ کیا ان کو ڈبل سینچری کا موقع ملنا چاہیے تھا یا نہیں ملنا چاہیے تھا. 29 رنز باقی تھے. اب اس میں مختلف آراء ہیں، مختلف خیالات ہیں. جیسے آپ نے باسط صاحب کا ذکر کیا، باسط بھائی کا یہ ماننا ہے کہ ان کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ وہ اگر آؤٹ ہو جاتے 200 سے پہلے تو اور بات تھی، ان کے آؤٹ پر ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. ایک پہلو یہ ہے نا، اور دوسرا ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو ڈبل 100 کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا. کیونکہ پاکستان نے جو بالنگ کی دوسرے دن میں جب بالنگ کے لیے آیا تو 12 اوورز میں خیال پاکستان نے کیے تھے، اس میں پاکستان کو وکٹ ملا نہیں ہے. تو ان کا یہ اس کے اوپر نقطہ نظر ہے کہ اس کو ملنا چاہیے تھا موقع کہ وہ 200 رنز کر جاتا. اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی ڈبل 100 کرتا ہے بیٹسمین ٹیسٹ کرکٹ میں، تو پاکستان میں تو آخری مرتبہ پھر لوگ یاد کریں گے نا کہ کب کیونکہ اتنی زیادہ بڑی اننگز پاکستان کی طرف سے ہوتی نہیں ہے. تو یہ ایک اچھی چیز تھی اعتماد کے اعتبار سے، سیزن کے آغاز کے اعتبار سے، آپ کا ریکارڈ بکس میں تاریخ میں آپ کا نام جاتا ہے. لیکن اگر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کپتان چونکہ اس ٹیسٹ میچ میں پہلے دن کا کھیل ہو نہیں پایا، صرف میرا خیال ہے لگ بھگ 50 اوورز کے قریب کا کھیل ہو نہیں پایا بارش کی وجہ سے، آؤٹ فیلڈ گیلا تھا. اس وقت کو شاید بچانے کے لیے یا اس کے متبادل کے طور پر یہ راستہ اختیار کیا گیا کہ جو ڈکلیئر کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان کے پاس موقع تھا نا، ابھی تو صرف 6 تھے، 448 پر 6 تھے پاکستان کے، تو پاکستان اننگز ڈکلیئر کر دی. تو یہ ایک اس کے دلیل ہے. دوسرا ہو سکتا ہے کہ ٹیم مینجمنٹ یہ سوچ رہی ہو کہ کچھ وقت باقی ہے، ہم اس میں وکٹس لیتے ہیں اور انڈر پریشر لاتے ہیں بنگلہ دیش کو، اور جو کہ وہ ہوا نہیں، وکٹس نہیں ملے. تو باسط صاحب کا اس معاملے میں یہی خیال ہے کہ چونکہ وکٹ ملے نہیں ہیں پاکستان کو، تو جو کرنا چاہتے تو وہ ہوا نہیں ہے. اس وجہ سے اگر پاکستان ان کو 200 رنز کرنے کا موقع دیتا تو اسی وقت میں ہو جاتا. اب اس کے 29 رنز رضوان کے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ دوسرے نے بھی بیٹنگ کرنی ہے نا، تو یہ مطلب وہ بھی کرتا، ساتھ میں جو دوسرا بیٹر ہوتا اس نے بھی بیٹنگ کرنی تھی. تو کب آپ سٹرائک پر آتے ہیں، کب نہیں آتے ہیں، آپ 29 رنز کرنے کے لیے کتنا وقت لیتے ہیں، اس کے بارے میں پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کیپٹن اس کو ٹارگٹ دے دے کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم، اگر آپ 200 تک جا سکتے ہیں تو چلے جائیں، ہم نے ڈکلیئر کرنا ہے. اور دوسرا سعود نے بھی اس کے اوپر گفتگو کیا، سعود شکیل جو ہیں جب وہ میچ کے بعد آئے تھے انہوں نے بھی بات کی. تو یہ مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ آپ فیصلے کے بعد گفتگو کر سکتے ہیں، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. اب 171 ناٹ آؤٹ ہے ان کے، ٹھیک ہے، اور 200 کرتے تو وہ بھی ناٹ آؤٹ ہوتا، تو اسی وقت ڈکلیئر کر دیتے. یہ مختلف رائے ہے لوگوں کی اس کے اوپر. آپ کپتان، لیکن اس کے بعد جب وہ اگلے دن آج کے دن میں جب وہ آئے ہیں، پاکستان فیلڈنگ کے لیے آیا، انہوں نے کیچ جو پہلی وکٹ لی ہے اور بہت شاندار انداز میں انہوں نے فرسٹ سلپ سے انہوں نے وہ کیچ لیا، ڈائیو کیا انہوں نے اپنی، کدھر کھڑے ہوئے تھے، ادھر بائیں طرف کو ڈائیو کیا انہوں نے اپنی، جہاں پر بابر اعظم کا ڈائیو کیا تھا بنگلہ دیشی وکٹ کیپر نے، وہی انہوں نے لیفٹ سائڈ پہ ڈائیو کیا، اور بابر تھے میرا خیال فرسٹ سلپ میں، وہ انہوں نے کیچ لیا، بڑا شاندار کیچ لیا. اور اس گیند بازی کو آپ سب کے سب کو اگر دوبارہ نظر میں لائیں تو وہ بہت شاندار منظر تھا، جس طریقے سے وہ کھلا رہے تھے نسیم شاہ، بہت اچھے انداز میں انہوں نے گیند بازی کی ابتدا میں جب وہ بولنگ کرنے کے لیے آئے. تو وہ ایک اچھا منظر تھا، جیسے انہوں نے کیچ کیا، جیسے بابر کیچ ہوئے ویسے ہی بالکل ایک بہت اچھے انداز میں انہوں نے کیچ لیا. تو ان کو سپر مین بھی کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں اسی وقت ہوتی ہیں جب آپ کی پرفارمنسز ہو رہی ہوتی ہیں. 171 ناٹ آؤٹ، پاکستان کی پہلے وکٹ ان کے کیچ کے اوپر، تو وہ کریڈٹ ہے ان کا کہ انہوں نے بھی رنز کیے، سعود نے بھی رنز کیے، اور پاکستان ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر ڈکلیئر کرنے کے بعد پاکستان میچ میں کم از کم اب تک جو ہے نا وہ محفوظ ہے. تیسرا دن ہے. اور اگر ہم بیٹنگ کی بھی بات کرتے ہیں، کل کا دن بہت اچھا تھا، کیونکہ بہت مشکل، بہت دیر تک جو ہے وہ مشکل ٹائم دیا ہے، ٹف ٹائم دیا بنگلہ دیش کو. پاکستان نے وکٹ نہیں ہاتھ سے جانے دی. سعود شکیل اسپیشلی، کیونکہ میں پرسنلی بہت زیادہ
سپورٹ کرنا چاہ رہی تھی سعود شکیل کو، کیونکہ آسٹریلیا میں کو بہت زیادہ کر نہیں سکے وہ، لیکن اب پاکستان میں ہوم گراؤنڈز بھی تھیں اور دوسرا نسبتاً آسان حریف تھا، تو سعود شکیل نے بھی بہت اچھی کارکردگی جو ہے اپنی دکھائی ہے۔ حافظ صاحب بالنگ کی بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاہین شاید کہیں نہ کہیں کسی انجری کا شکار ہیں، ان کا بال باؤنس نہیں کر رہا ہے۔ باقی اگر ہم بالرز کی بات کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اچھا بھی کھیل رہے ہیں، نسیم شاہ بھی کھیل رہے ہیں، شاہین کی تھوڑی سی فارم جو ہے اس میں پرابلم ہے، یا از دس دا پچ جس کی وجہ سے ان کا بال باؤنس نہیں کر پا رہا؟ دیکھیں، اگر پاکستان کی جب اس تیسرے دن میں پاکستان نے اپنی بالنگ شروع کی ہے، کل کے دن کے اوورز کو چھوڑ دیں تو آج جس طریقے سے پاکستان نے بالنگ شروع کی اس میں شاہین تھوڑا شارٹ تھے، وہ تھوڑا پیچھے بال کر رہے تھے، نسیم شاہ اس سے مختلف انداز میں گیند بازی کر رہے تھے، ان کا چینل ڈیفرنٹ تھا۔ آپ جب 3-4 سلپس لگے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ بیٹسمین کو ڈرائیو کھلائیں اور آپ اس کی وکٹ حاصل کریں، کیونکہ یہ جو کیچنگ پر آپ نے فیلڈرز کھڑے ہوئے ہیں ان کا ایک مطلب یہی ہوتا ہے اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ بال اگر ہوا میں جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے اگر اپرچونٹی نکلتی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا پائیں۔ شاہین کے بال شارٹ تھے، پیچھے تھے تھوڑا، اور انہوں نے اتنا زیادہ آگے کھلایا نہیں، اور جو کیچ نکلا بھی ہے، جس طرح سے وکٹ ملی ہے ان کو نسیم شاہ کو جس پر رضوان نے کیچ لیا ہے، تو وہ بال بھی آپ دیکھیں کہ وکٹوں کے پیچھے گیا ہے، اور وہ اس ایریا میں تھا جہاں پر بیٹسمین اس کو کھیلنے کے لیے جاتا ہے، اس والی جگہ پر اتنا زیادہ اچھا کنٹرول کے ساتھ وہ بال نہیں کر پائے ہیں۔ پیس 135 کے اوپر جا رہے ہیں وہ، اور ان کی یہی پیس ہے، وہ 35 کے 140 کو ٹچ کریں گے، تو پیس کے اعتبار سے تو وہ ٹھیک اس جگہ پر ہیں۔ اب پچ میں اتنا زیادہ باؤنس نہیں ہے یا اچھال نہیں ہے اتنا، ہاں کبھی کبھی ضرور ہوتا ہے، جو انہوں نے باؤنسز کیے وہ بھی مؤثر نہیں تھے اس کی نسبت۔ اگر آپ نسیم کو دیکھیں گے، ایون اگر سب میں سے جتنی بھی بالنگ میں نے دیکھی ہے چاروں فاسٹ بالرز میں سے، اگر کسی نے باؤنسر بھی اچھا کیا ہے تو وہ نسیم ہے، اور اگر کسی نے چینل استعمال کیا ہے ابتدا میں وہ نسیم ہی تھے۔ خرم نے بھی کنٹرول کے ساتھ بالنگ کی، یہ جو خرم اور محمد علی پر آگے چل کر بات کرتے ہیں، لیکن جو شاہین اور نسیم کا ہے ان دونوں میں اس حصے میں جب پاکستان نے آج تیسرے دن کے کھیل کا آغاز ہوا ہے تو نسیم زیادہ کنٹرول کے ساتھ بال کر رہے تھے، ان کا سیم بھی لگ رہا تھا۔ شاہین کے کیس میں یہ نہیں تھا، ان کے جو شارٹ بال تھے جو انہوں نے باؤنسر کرنے کی کوشش کی وہ بھی اس جگہ پر نہیں تھے جہاں پر بلے باز کو مشکلات ہوتی ہیں۔ اب صاحب ویدر بھی تو کچھ ڈسٹرب سا ہے، ہو سکتا ہے ویدر کنڈیشنز بھی آپ کو کہیں نہ کہیں ڈسٹرب کر رہی ہیں، آپ اس طرح سے فارم میں نہیں آ پا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہ ویدر کنڈیشنز اس کیس میں نہیں ہے کہ آپ اگر اچھے جگہ پر بال نہ کر پائیں تو اس میں موسم نہیں ہے، نہ پچ اس میں اثر انداز ہے، یہ تو آپ کس حکمت عملی کے ساتھ بال کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اسی پچ کے اوپر دوسرے اینڈ سے نسیم بال کر رہے ہیں نا، اور ان کے بعد خرم اور محمد علی آتے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، تو ان کے چینل کو اگر آپ دیکھتے ہیں، ان کے آپ جو ایریاز جہاں پہ وہ بال کرتے رہے تو آپ کو لگے گا کہ مختلف ہیں، تھوڑے فرق ہیں۔ کٹ ہوا بال جب خرم نے آؤٹ کیا شانٹو کو، تو وہ اگر اس سے پیچھے ہوتا بال تو وہ ڈیفینیٹلی وہ سٹمپس کو ہٹ نہ کرتا نا، بالکل، تو آپ کو اس چینل کی ضرورت ہوتی ہے جہاں سے آپ بال مس کریں اور وہ اندر آتا ہے تو بھی آپ کے پاس موقع ہو وکٹ حاصل کرنے کا، اور اگر آپ کا اس جگہ پر بال پڑا جہاں پر بیٹسمین اس کو ڈرائیو کرنے کے لیے گیا تو آؤٹ سائڈ ایج کے چانسز ہوں اور وہ سٹمپس کے پیچھے جائے، سلپ میں چلا جائے، وکٹ کیپر کے پاس چلا جائے، تو اس ایریا میں جو تھا وہ اتنا کنٹرول نہیں تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ویدر سچویشن ہے یا پچ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کا اپنا کنٹرول ہے۔ اور پاکستان چونکہ ٹیسٹ کرکٹ کافی وقت کے بعد کھیل رہا ہے، پاکستان کم ٹیسٹ کرکٹ کھیلتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لیکن شاہین، نسیم یہ پاکستان کے تجربہ کار بالرز ہیں، پاکستان کے نمایاں گیند بازوں میں سے ہیں، ان کو تو آگے بڑھ کر زیادہ بہتر پرفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ اس میں ویدر ہے، نہ اس میں پچ کا ہے، اور نہ اس میں کوئی اور چیز کہہ سکتے ہیں آپ۔ یہ بنیادی طور پر ان کی لائن کا مسئلہ رہا ہے گزشتہ کچھ عرصے سے، اگر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر ایون T20 اور ون ڈے کرکٹ میں بھی اس کا مسئلہ رہتا ہے۔ اچھا، ویری ویری ویل ایکسپلینڈ، کیونکہ یہ ایک کنفیوژن میرے مائنڈ میں بھی تھی، بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں